غلطی یہ ہوئی کہ کسی فلٹر میں غلطی ہوئی اور ایک مریضہ مجھ تک پہنچ گئی. یعنی وہ فلٹر میں کوئی غلطی تھی, میرا پیشنٹ نہیں تھا, میرا کلائنٹ نہیں تھا. جب میں نے سامنے دیکھا تو اس کی جو رپورٹ تھی, سب چیزیں تھیں, اس کی پی ایچ ڈی جینیٹکس انجینئرنگ میں جرمنی سے تھی اس محترمہ کی, اور اس محترمہ کی جینیٹکس انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کے ساتھ عمر ان کی 34 تھی, ینگ لاٹ. صحت میں نے دیکھی تو صحت بھی مناسب تھی, لیکن اگر کوئی بھی بندہ 5 منٹ انہیں غور سے دیکھے تو اسے پتہ لگے گا یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, پاگل ہے, اب نارمل ہے. جب میں نے اس کیس کو پورا پڑھا تو پتہ لگا کہ محترمہ کا ایک بچہ تھا, بچہ گھر میں کھیل رہا تھا, کھیلتے کھیلتے بچے نے ڈور دراز کھولا ہے, دراز میں ایک ویپن پڑا ہوا تھا. یہ خود دیکھ رہی ہے کہ ویپن اس بچے نے پکڑا ہے. اس بچے نے, جس کی 6 سال عمر تھی, 7 سال عمر تھی, وہ ویپن کہیں لوڈ تھا اور اس بچے نے یہیں کہیں رکھ کے فائر کیا اور آنکھوں کے سامنے بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. وہ محترمہ دکھ سے پاگل نہیں ہوئی. جب میں نے انالیسس کیا, میرا کیس نہیں تھا, میں نے ریکمینڈ ہی کرنا تھا سیکریٹریز کی طرف, اس نے سٹرا نیوز سے شروع کر کے پہلے تھاٹس مینج کروانی تھی, لیکن مجھے پتا لگا انالیسس کر کے کہ اس کے ذہنی طور پہ ریٹارڈ پاگل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ریگریٹ ہے, پچھتاوا ہے. کاش وہاں نہ ہوتا, کاش میں بچا لیتی. زندگی کی سب سے بڑی سزا, انسان کی نفسیات میں سب سے بڑی سزا آتی ہے, وہ ریگریٹ ہے, پچھتاوا. کاش موقع تھا, میں نے نہیں کیا. اللہ نے وقت دیا تھا, میں نے استعمال نہیں کیا. اس سے اچھا ہو سکتا تھا, میں نے نہیں کیا. یہ ریگریٹ سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ریگریٹس جن پہ ریسرچ کر کے لکھا گیا ہے ان کو بھی ذرا جان لیجئے. ان سب کے سب کا پچھتاوا یہ تھا, کاموں میں بزی رہے, سب انسپیکٹر ایس ایچ او ہوتے, ڈی ایس پی ہوتے, کسی بھی سیٹ پہ مصروف رہے, اور ہم اپنے رشتوں کو وقت نہیں دے سکے, ان میں ایکسپریشن نہیں ڈال سکے. میں سر جتنی بھی سٹریس مینجمنٹ کہیں پڑھا رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, کتابیں پڑھی ہیں, میں نے ڈھونڈا ہے سر کہ زندگی میں, آپ کی شعوری زندگی میں سب سے بڑا سورس سٹریس مینجمنٹ کا فیملی ہے, سب سے بڑا سورس. اگر آپ کی فیملی لائف, گھر کی لائف ٹھیک نہیں ہے نا, آپ اونچے اونچے نیچے سانس لے لیں, آپ یوگا کی 10 ایکسرسائز کر لیں, آپ روز جم کر لیں, آپ کی سٹریس کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ نے ہیلنگ, سکون یہ رشتوں میں رکھا ہوا ہے. اور اکثر میں نے دیکھے ہیں سر پروفیشنلز ایسے ہیں جو پروفیشنل اچھے ہیں, باپ اچھے نہیں ہیں. پروفیشنل اچھے ہیں, بیٹے اچھے نہیں ہیں. پروفیشنل اچھے ہیں, ہسبینڈ اچھے نہیں ہیں. اور یہ جو سارے رشتے میں نے گنوائے ہیں, یاد رکھیے گا ان رشتوں میں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتی. یہ ہم نے غلط ڈیفینیشن بنائی ہے, کیونکہ میرا بھرا میرے نہ چنگا نہیں تو میں بھی چنگا نہیں. سر رشتہ خوبصورت وہ ہوتا ہے آپ اچھے ہوں, اس پرواہ سے آزاد ہو کے کہ آپ کے سامنے والا آپ کے ساتھ کس سلوک پہ ہے. اچھا ہونا آپ کا ذاتی فعل ہے, یہ ذاتی کمٹمنٹ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے جو اچھا نہیں ہے. تو ان سب کو پچھتاوا کیا تھا, کامن, سینکڑوں ہزاروں مرنے والوں کو, کہ کاش ہم اپنے رشتوں میں ایکسپریشن ڈالتے, کاش ہم رشتوں کو نبھاتے, کاش ہم اپنے رشتوں کو بھلا کر لیتے. ان سب کے سب کا پچھتاوا یہ تھا, ہم خوش رہنا بھول گئے جیسے جیسے بڑے ہوئے. اس چہرے کی مسکراہٹ کو قائم رکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہونا سیکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے کرم پہ راضی ہونا سیکھیں. آپ میں سے جتنی ینگ لارڈ بیٹھی ہے ایمانداری سے بتائیں, بلکہ سب ہی مل جائیں, پیچھے مڑ کے دیکھیں اللہ نے آپ سے آپ کی اوقات سے زیادہ دیا آپ کو. میں پیچھے مڑ کے کبھی دیکھتا ہوں, یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ میرے سے زیادہ قابل, زبردست, ایکسیلنٹ, باہر کی ڈگریوں والے یار وہ سیٹل نہیں اس طرح ہو سکے. آپ میں کیا کمال ہے, اللہ نے آپ عزت ہے, احترام ہے, لوگ بھائی مسئلہ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی نیکی ایسی آپ سے ہو گئی ہے جو شاید اس کا کوئی ریکارڈ نہیں اللہ کے پاس ہے, تو سر یہ بھی ایک عطا اور انعام ہے. شفاق صاحب کہا کرتے تھے توفیق کی صرف ایک ہی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ وہ مشکل ہے جس کو کرتے ہوئے خوشی سے آپ کر جائیں. کام ہے مشکل, تردد ہے, تکلیف ہے, برڈن ہے, لیکن آپ خوشی سے اس لیے کر جاتے ہیں کہ یار میرا اللہ راضی ہو جائے. سو خوشی دے کر خوشی لینا سیکھیں. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.